السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 20ویں قسط پیش خدمت ہے۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی حیرت انگیز طور پر بابا صاحب کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ اسے مرکز میں لے آؤ، کام کا لڑکا ہے۔ انہوں نے رخسانہ کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ جو حکم بابا صاحب، رخسانہ نے کہتے ہوئے چائے بنا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ چائے نوشی کے دوران بابا صاحب بڑی مکاری سے عارف میاں کو تولتے رہے۔ وہ اس سے مختلف نوعیت کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک خصوصی میٹنگ میں اب سے 1 گھنٹہ بعد شرکت کا حکم دے کر اسے وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ رخسانہ اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر دوبارہ بابا صاحب کے پاس آ گئی تھی، جنہوں نے فوراً پرویز بھائی سے رابطے کو کہا تھا۔ چند منٹ میں لسانی تنظیم کے 5 سرکردہ بھیڑیوں تک بابا صاحب کا یہ حکم پہنچ چکا تھا کہ انہیں فوراً میٹنگ کے لیے آستانہ پہنچنا ہے۔ اس اہم میٹنگ میں ان 5 کے علاوہ بابا صاحب اور عارف میاں بھی موجود تھے۔ صبح کے اخباروں میں بننے بھائی کے قتل کی خبر ان لوگوں نے پڑھ لی تھی اور اس اہم میٹنگ کے بعد ہی انہیں اگلا لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ بابا صاحب کے حکم پر ایک مرتبہ پھر عارف میاں نے اپنا گھسا پٹا بیان سب کے سامنے دہرایا، جس میں اس نے کسی حسب سابق کالیہ کو ایجنسی کا ایجنٹ قرار دیتے ہوئے اس پر غداری کا الزام لگایا اور کہا کہ بابر کو فرار کروانے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ بننے بھائی کو اس پر شک ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے مزید تفتیش کے لیے اسے 59 بھیجنا چاہا تھا، جبکہ کالیہ راستے میں فرار ہو گیا اور ان کی موجودگی ہی میں واپس آ کر اس نے 4 بندے بھی مار ڈالے۔ بننے بھائی نے آخر کالیہ پر ہی کیوں شک کیا؟ تم پر نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم تصدیق کر چکے ہیں۔ پرویز نے کچھ کہنا چاہا تو بابا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھ پر بھی شک کیا تھا انہوں نے، لیکن ایک مرحلے پر تیش کھا کر کالیہ نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ اس پر شک بجا ہے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن دونوں گارڈز کی مدد سے ہم نے اس پر قابو پا لیا۔ بابا صاحب کے منع کرنے کے باوجود عارف میاں نے ایسی کہانی سنا دی جس کا عینی شاہد ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ سب کو بابا صاحب کی ناراضگی کی فکر دامنگیر ہونے لگی تھی۔ بننے بھائی اور باقی تینوں کے قتل کا الزام ایجنسیوں پر لگاؤ اور مخالف پارٹی کی ملی بھگت قرار دے دو۔ کالیہ کا نام کسی کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ تم 5 اسے 48 گھنٹے کے اندر اندر زندہ یا مردہ میرے پاس پیش کرو۔ اور تم، بابا صاحب نے اچانک ہی حاکمانہ لہجے میں انہیں مخاطب کیا تھا، اور اب انہوں نے ہاتھ کی انگلی سے عارف میاں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو اس کی 2 جوان بہنیں ہیں، ہے نا؟ تم ان دونوں کو آج رات ہی 59 پر پہنچا دو۔ اس کی ماں کو مار ڈالنا، بڑھیا بیچاری اپنی جوان بیٹیوں کے اغوا اور بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت کرنے سے بچ جائے گی۔ میں تنظیم کے جانثاروں کے والدین کی بہت عزت کرتا ہوں، اور ہاں، ان دونوں کو میرے آنے تک چھونا بھی نہیں۔ پہلے میں پھر کوئی اور۔ انہیں عزت تو ملنی چاہیے، آخر وہ کالیہ کی بہنیں ہیں۔ اپنی بات کے خاتمے پر بابا صاحب نے زوردار کہکا لگایا، جس میں وہاں موجود درندوں نے ان کا پورا ساتھ دیا تھا۔ ان سب کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، ان کے چہروں پر برستی لعنت دوچند ہو گئی تھی۔ اپنے ہی ایک سابقہ ساتھی کی نوجوان بہنوں کی آبرو ریزی کے تصور نے ان کے شیطانی ذہنوں میں ہلچل مچا دی تھی، اور وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح جلد از جلد اپنے خون کی پیاس بجھانا چاہتے تھے۔ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے بابا صاحب اپنے کمرے میں جمع ہونے والے اخبار نویسوں سے مخاطب تھے۔ انہوں نے بننے بھائی کے قتل کو لسانی تنظیم کے لیے کبھی نہ پورے ہونے والا نقصان قرار دیا، اور اس قتل کا الزام ایجنسیوں پر لگاتے ہوئے کہا کہ ایجنسی کے لوگوں کے آشیرواد سے مخالف لسانی تنظیم نے یہ گھناؤنا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے مخالف لسانی تنظیم کے 4 سرکردہ لوگوں کے نام لیتے ہوئے براہ راست ان کو اس بہیمانہ واردات کا مرتکب قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہ صرف بننے بھائی اور 3 دوسرے لوگوں کو ان کی رہائش گاہ پر قتل کیا ہے، بلکہ تنظیم کے میڈیکل یونٹ کی ایک ایمبولینس پر حملہ کر کے ایک نرس کو آبرو ریزی کرنے کے بعد گلا گھونٹ کر مار ڈالا، اور دوسری تنظیم کے ہسپتال میں قریب المرگ ہے۔ بابا صاحب نے اخبار نویسوں کو ان دونوں رضاکاروں پر ہونے والے گھناؤنے ظلم کی رودات رو رو کر سنائی۔ ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، اور وہ بار بار اپنی اینک اتار کر آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کرتے تھے۔ بابا صاحب نے مخالف لسانی تنظیم کی اس غیر انسانی حرکت کی زبردست مذمت کرتے ہوئے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایمبولینس روک کر دونوں نرسوں کو اغوا کیا اور ان کی اجتماعی آبرو ریزی کرنے کے بعد ان میں سے ایک کو مار ڈالا۔ دوسری کی حالت بھی خطرناک ہے۔ ابھی بابا صاحب کی کانفرنس جاری تھی جب ان کے ایک خادم نے ایک ٹیلی فون ان تک پہنچا دیا۔ بابا صاحب نے فون پر ابھی کچھ سنا ہی تھا کہ ریسیور ان کے ہاتھ سے گر پڑا۔ ان کے خادمین دیوانہ وار بابا صاحب کی طرف لپکے۔
شاید انہوں نے کوئی انتہائی افسوسناک خبر سن لی تھی۔ بابا صاحب کمال کے اداکار تھے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہچکی بند گئی۔ انہوں نے بچوں کی طرح زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرات، ہمیں افسوس ہے کہ بابا صاحب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے۔ دراصل ابھی ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ اس حادثے کی دوسری شکار نرس اور ہماری درینہ ساتھی، جس نے تنظیم کے لیے عظیم الشان قربانیاں دی تھی، انتقال فرما گئی ہیں۔ کل سے ہمارے ڈاکٹر مرحومہ کی جان بچانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے، لیکن اس حادثے سے ان کے دماغ کو زبردست صدمہ پہنچا تھا، جس سے وہ جانبردار نہ ہو سکی۔ بات کرنے والے بھیڑیے کی آواز بھرا گئی۔ یہ مقامی ایم پی اور تنظیم کے گنڈوں کا چیف تھا۔ حضرات، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، بابا صاحب کی حالت صدمے کی وجہ سے سنبھل نہیں رہی، اس لیے وہ مزید بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ میں حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر اس نے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا تو ہم براہ راست اقدام کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت اپنی ایجنسیوں کو لگام دے، ورنہ ہمارے کارکن خود ان سے نمٹ لیں گے۔ ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اپنے کارکنوں کے جذبات پر کنٹرول رکھنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ذاکر بھائی کی موت نے ہی ان کے دل چھلنی کیے ہوئے تھے کہ اب ظالموں نے بننے بھائی کو مار ڈالا۔ ہم پر بس زبردست دباؤ ہے، لیکن میں اپنے دکھی دل سے بھائی بہنوں سے التجا کرتا ہوں کہ وہ بابا صاحب کے حکم کے مطابق کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، نہیں، براہ کرم پرامن رہیں گے۔ ہمیں اپنے جذبات کا احساس ہے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر حکومت نے ہمارے دیے ہوئے وقت کے اندر اندر قاتلوں کو گرفتار نہ کیا تو ہم خود حکومت سے نمٹ لیں گے۔ یہ لسانی تنظیم کا نام نہاد چیئرمین علیم شارک تھا۔ اس نے اخبار نویسوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا اور کانفرنس ختم کر دی۔ اشفاق بھائی کے فون کی گھنٹی بجی اور بجتے ہی چلی گئی۔ اس نے حیرانگی سے فون کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ اس فون پر آخر کس نے کال کیا ہے، کیونکہ اس فون کا نمبر اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا اور ان میں سے کسی کو کم از کم اس وقت فون کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ذرا دیکھنا کون ہے، انہوں نے اپنے ساتھی عظمت سے کہا۔ ہیلو، عظمت نے آواز بدل کر ہیلو کہا تھا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، میری ایک درخواست سن لیجئے۔ دوسری طرف سے کوئی بہت جلدی میں بات کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ عظمت نے سختی سے پوچھا۔ خدا کے لیے میری بات سنیے، تعارف ہوتا رہے گا۔ کالیہ یا تو آپ تک پہنچ چکا ہے یا جلدی پہنچ جائے گا۔ مستقبل میں وہ آپ کا بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ اس وقت جیسے بھی ممکن ہو اس کی والدہ کو کہہ دیجئے کہ فوراً کہیں روح پوش ہو جائیں، فوراً۔ شام کے بعد کسی بھی لمحے ان پر قیامت ٹوٹ سکتی ہے۔ دوسری طرف سے بات کرنے والا بہت جلدی میں دکھائی دے رہا تھا۔ تم کون ہو اور کیا بات کر رہے ہو؟ کون سا کالیہ؟ تم نے کس نمبر پر فون کیا ہے؟ عظمت نے فون کرنے والے سے 3-4 سوال ایک ساتھ پوچھ کر اسے لمبی بات کرنے کی چال چلی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کو پہچان لے۔ میرا حوالہ بابر کا دوست ہے، کالیہ سے کہنا، جس نے تمہیں رہائی دی ہے، اس نے فون کیا تھا۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے بات کرنے والے عارف میاں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جب سے بابا صاحب نے اسے کالیہ کی بہنوں کے اغوا کا حکم دیا تھا، وہ بے قراری سے اس لمحے کا منتظر تھا جب اس سے فون کرنے کا موقع ملے اور وہ کالیہ کے اس احسان کا بدلہ اتار سکے جو اس نے دونوں کی جان بخشی کر کے اس پر چڑھایا تھا۔ یہ فون نمبر اسے بابر نے دیا تھا۔ بابر کے روابط لسانی تنظیم کے باغی گروپ سے تھے، جن کی قیادت اشفاق میاں کر رہے تھے، اور یہ لوگ دستوری گروپ کے نام سے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ لوگ ابھی اس قابل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اپنے ہی شہر میں آزادی سے گھوم پھر سکیں۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو دشمن کا آلہ کار بنا کر ان کے کیمپوں میں تکذیب کاری کی تربیت دینے کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے بابا صاحب کو باور کروانا چاہا تھا کہ جن لوگوں کی قیادت کے وہ دعوے دار ہیں، وہ تو اس ملک کے قیام کے لیے اپنی قربانیوں کا حوالہ دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو اس تنظیم کی بنیاد ہی اس ناانصافی پر رکھی ہے جو ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والوں کے ساتھ روا رکھی جا رہی تھی۔ بابا صاحب تو ان کی بنیادیں ہی ڈھا دینا چاہتے تھے۔ انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا کمظرف دشمن ہے، ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا، انہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تنظیم کے نوجوان خون کو گرما کر ملک کی بنیادوں پر قرارداد چلانا چاہتا ہے جس میں ان کے آباء و اجداد کا خون کام آیا ہے۔ ان مٹھی بھر سرفرے نوجوانوں کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے غیر ملکی طاقت کا اعلیٰ کار بننے کے بابا صاحب کے فیصلے کی ڈٹ کر مخالفت کی اور اسے ملک دشمن قرار دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ بابا صاحب نے لسانی تنظیم کے نام پر ایک سموک سکرین بنا رکھی ہے۔ دراصل اصلیت وہ نہیں جو انہیں بتائی گئی ہے۔ اس دھوئیں کی چادر کے پیچھے ملک کو قوم کی سلامتی کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل رچایا جا رہا ہے۔ عقل کے اندھے لیکن گانٹ کے پورے۔ بابا صاحب نے اپنے غیر ملکی آقاؤں کے آشیرواد سے ملک کا نقشہ ہی بدل دینے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی ریاست بنا کر اس کا مہاراجہ بن کر زندگی بتانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے غیر ملکی
آقاؤں کی مدد سے اپنا علیحدہ ملک بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس گھنونے خواب کی تعبیر کی صورت تبھی مل سکتی تھی جب وہ اس ملک میں انارکی اور لاقانونیت کا طوفان لے آتا، جس کے لیے اسے جوان خون کی اچھا ضرورت تھی جو اسے میسر تھا۔ اشفاق بھائی کبھی بابا صاحب کا قریب ترین اور جانسار ساتھی شمار ہوتا تھا۔ دونوں نے مل جل کر برے دن اکٹھے گزارے تھے، لیکن اشفاق بھائی کا خواب وہ نہیں تھا جس کی تعبیر کرنے بابا صاحب چاہ رہے تھے۔ ان لوگوں نے کبھی یہ جان کر ہنگامہ آرائی نہیں کی تھی کہ وہ اس طرح ملک کا نظم و ضبط بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ تو جلسے اور جلوسوں کو جمہوری طریقے سے اپنے مطالبات منوانے کا صحیح راستہ جانتے تھے۔ اس بات کا علم تو انہیں بعد میں ہوا کہ آج تک وہ استعمال ہی ہوتے تھے اور بابا صاحب کی شکل میں دراصل ایک خونخوار بھیڑیا ان پر مسلط ہو گیا تھا۔ اس کے زہریلے دانت ملکی سلامتی کی جڑوں میں گہرے اترتے جا رہے تھے۔ اشفاق بھائی کا ضمیر انگڑائی لے کر جاگا اور ایسا بیدار ہوا کہ پھر اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ عزم کیا کہ وہ بابا صاحب کے گھنونے خوابوں کو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے ساتھ لسانی تنظیم کی خاموش اکثریت تھی، لیکن کسی کو زبان کھولنے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال ایک سربراہ درکار تھا جو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھتا، اور وہ سربراہ اشفاق بھائی تھے۔ اس نے جرات اندانہ سے کام لے کر ایک روز اس شہر کی ایک پریس کانفرنس میں اخبار نویسوں کے سامنے بابا صاحب کی اصلیت بے نقاب کر دی۔ اس ناکردہ گناہ کی اسے جو قیمت چکانا پڑی اس کا شاید اشفاق بھائی نے تصور نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہی امید تھی کہ جس طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس نے عالم بغاوت بلند کیا ہے اور پریس کو بابا صاحب کی اصل شکل دکھائی ہے، اس کے بعد وہ حب الوطن لوگوں کی ایک فوج اس کے پشت پر آن کر کھڑی ہو جائے گی اور وہ بابا صاحب کے خونی پنجے سے تنظیم کو رہائی دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگلے روز وہ حیران رہ گیا۔ کسی اخبار نویس نے اس کی بات شائع کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ اپنے مفادات کے غلام ان قلم کی عصمت بیچنے والے صحافی درندوں میں سے کسی کو یہ توفیق بھی نہ ہوئی کہ وہ اشفاق بھائی کی تنظیم سے علیحدگی کی خبر شائع کر دیتا۔ انہوں نے تو اپنے قلم اور ضمیر جانے کب سے بابا صاحب کے پاس گروی رکھ دیے تھے۔ وہ بھلا بابا صاحب کی ناراضگی کیسے مول لے سکتے تھے؟ اشفاق بھائی کی کانفرنس کا تو اخبارات نے مکمل بائیکاٹ کیا تھا، لیکن ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر کو تمام اخبارات نے اپنے صفحے اول پر خوب مسالہ لگا کر سرخیاں جما کر شائع کیا تھا۔ اس خبر میں بتایا گیا تھا کہ لسانی تنظیم کے ناراض اور غصے سے پتھرے جلوس نے اشفاق بھائی اور اس کے ساتھیوں کے مکانات کو آگ لگا دی ہے۔ ان کے اہل خانہ میں سے بہت سے نفرت کے بھڑکائی اس آتش کا ایندھن بن گئے تھے۔ انہیں بابا صاحب کے گنڈوں نے زندہ باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ ان کے اہل خانہ کی لاشیں بابا صاحب کی اگنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھیں۔ اشفاق بھائی اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہی قتل کر دینے کے احکامات 59 سے جاری ہو گئے تھے۔ بابا صاحب کے تربیت یافتہ قاتل شکاری کتوں کی طرح ان کی بو چاروں طرف سونگھتے پھرتے تھے۔ ان حالات میں بھی اشفاق بھائی اور ان کے ساتھیوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ لوگ بابا صاحب کے قہر سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو منظم کرتے چلے گئے۔ وہ بہت کم اس شہر میں قیام کرتے تھے اور اکثر ملک کے دوسرے حصوں میں اپنے خفیہ ٹھکانوں پر رہا کرتے تھے۔ دستوری گروپ نے لسانی تنظیم میں موجود اپنے دیرینہ ساتھیوں سے کبھی رشتہ نہیں توڑا تھا۔ انہیں امید تھی کہ جلد یا بدیر یہ لوگ ان سے آن ملیں گے، کیونکہ بابا صاحب کی اصلیت اب بے نقاب ہونے لگی تھی۔ بابر اور کالیا جیسے باغیوں کے لیے ان کے ٹھکانے جائے پناہ کا کام دیتے تھے۔ تنظیم کا ہر باغی اپنی پہلی فرصت میں ان ہی سے رابطہ قائم کیا کرتا تھا۔ اس طرح انہیں قدرے اخلاقی سہارا ہی مل جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔